بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ويوم نحشرهم جميعا، فرمایا جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے. قیامت کے دن ایک میدان میں ساری مخلوق جمع ہوگی، اول و آخر، اور اس میں معبودان باطلہ بھی حاضر ہوں گے. اگر کوئی بتوں کو پوجتا ہے تو وہ بت بھی ہوں گے، اور یہ پوجا صرف بتوں کی، کئی طرح کے بت ہوتے ہیں. بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے. عموماً تو پتھر کی مورتی کو بت کہا جاتا ہے، لیکن یہ تو وہ بت ہیں جو محسوس ہوتے ہیں. سب سے خطرناک بت وہ ہوتے ہیں جو غیر محسوس ہیں، جو غیر مادی ہیں، نظر نہیں آتے. یعنی اللہ کریم کے حکم کی خلاف ورزی کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کی جائے تو یہ اس کی عبادت ہو جاتی ہے. عبادت نام ہے اطاعت کا. کوئی بھی کام جو آپ اطاعت الہی میں کرتے ہیں وہ سارے کام عبادت ہے. فرائض، واجبات، نوافل، یہ تو ہوئے عبادت. اس کے علاوہ ہر وہ کام جو ہم شریعت کے مطابق کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت ہے، چونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر عمل کرنا عبادت ہے. جیسا کہ حضور کا ارشاد ہے کہ مومن جو لقمہ بیوی بچوں کو دیتا ہے وہ بھی اس کا صدقہ شمار ہوتا ہے. تو اس کے یا رسول اللہ یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، اس کے ذمے ہے. تو فرمایا اللہ کا جو حکم ہے، جو اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، وہ پوری کرنا ہی تو عبادت ہے. اب دنیا میں ہم اللہ کریم کو چھوڑ کر بے شمار قوتوں سے امیدیں وابستہ کر لیتے. اس میں صاحب اقتدار بھی آ جاتے ہیں کہ لوگ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، فرائض کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن ان کی خوشنودی کے لیے رات دن کوشاں رہتے ہیں کہ اس سے مجھے کچھ ملے گا، یہ ناراض ہو گئے تو میرا نقصان ہوگا، یہ خوش رہے تو میں کچھ حاصل کر لوں گا. تو کسی نفع کی امید پر یا نقصان کے اندیشے پر کسی کی اطاعت کرنا یہ اس کی عبادت ہے. تو یہ بھی ایک نظر نہ آنے والا بت بن گیا. پھر اور بہت سی چیزوں سے ہم توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، قبروں سے، زندہ انسانوں سے، بعض پیروں کے نام پر، بعض فقیروں کے نام پر،
بعض عملیات کرنے والوں کے عملیات کے نام پر۔ تو یہ جتنے لوگ جن سے ہم امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہاں سے مجھے کچھ حاصل ہوگا، یہ سارے بت بن جاتے ہیں، ہم ان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آدمی اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جائز ناجائز ہر خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ وہ خواہشات بھی بت بن جاتی ہیں جن کی اطاعت ہم اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کرتے ہیں۔ اگر خواہش کی تکمیل اللہ کے حکم کے مطابق کی جائے تو پھر اطاعت اللہ کی ہوگی، لیکن خواہش کی تکمیل خلاف شریعت کی جائے تو یہ عبادت خواہش کی ہوگی، تو وہ خواہش بھی ایک بت بن جاتی ہے۔ فرمایا ایک دن آ رہا ہے جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، وَنَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ان سے اور ان کے بتوں سے کہیں گے کہ بھئی یہاں ذرا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اس جگہ ٹھہر جاؤ۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، وہ جو دنیا میں محبتیں تھیں وہ اڑ جائیں گی۔ وہ من جانب اللہ ہی پھوٹ ہوگی نا، کہ اب قیامت قائم ہوگی، حقائق سامنے آ جائیں گے، جو امیدیں بتوں سے وابستہ رکھتے ہیں انہیں بھی سمجھ آ جائے گی کہ ان سے تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ جو محبت تھی ان کی آپس میں وہ تو ختم ہو جائے گی۔ پھر جن سے وہ امیدیں رکھتے تھے، وہ نظر آنے والے بت تھے یا نظر نہ آنے والے بت تھے، پتھر کے بت تھے یا خواہشات کے بت تھے، وہ ان سے بات کریں گے، وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، بھئی تم لوگ ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، یہ خواہ ہمارے ذمہ تم نے لگا دیا، تم کب ہماری عبادت کرتے تھے، ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، یعنی اللہ کریم جانتا ہے کہ ان کنا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تو تمہاری عبادت کا پتہ بھی نہیں تھا، علم بھی نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو۔ جہاں تک پتھروں کے بتوں کا تعلق ہے تو وہ تو اس انداز میں کہہ کہ ہم تو محض پتھر تھے، ہمیں کیا پتا کہ کون ہماری عبادت کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، ہم میں تو اللہ نے وہ شعور ہی نہیں رکھا تھا، ہم میں تو نہ عقل تھی نہ دماغ تھا نہ شعور تھا، نہ ہمیں کوئی پتہ تھا نہ ہمیں کوئی خبر تھی، ہم نے کب کسی سے بات کی، ہم نے کب کسی کو عبادت کی دعوت دی، ہم نے کب کہا ہمیں سجدے کرو۔ لیکن جو خواہشات اور آرزوؤں کے بت ہیں، جو مخلوق سے جس سے ہم امیدیں رکھتے ہیں، وہ بھی وہ یہ ساری چیزیں اس وقت تو سامنے وہ سب کہیں گے بھئی تم ہماری پوجا کرتے رہے، لیکن اللہ گواہ ہے ہمیں تو علم بھی نہیں کہ تم ہماری پوجا کر رہے ہو، ہمیں تو اس بات کی خبر بھی نہیں۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس جگہ اس وقت ہر کسی کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا کیا۔ اس دنیا میں تو یہ دار عمل ہے، ہر عمل کا ایک اثر ہے، نیکی کرو اس کا نتیجہ کسی نہ کسی صورت یہ ہے کہ وہ قرب الہی کی طرف لے کے جاتی ہے، برائی ہو اس کا ایک اثر یہ ہے کہ وہ مزید برائی کی طرف اللہ سے دوری کی طرف کھینچ کر لے جاتی، لیکن ان کی حقیقت تو یہاں ہمارے سامنے نہیں آتی۔
لوگوں کو گناہ بڑے لذیذ لگتے ہیں، انسانی نفس اپنی خواہشات کی تکمیل جائز ناجائز ذریعے سے پا کر بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن وہاں حقائق سامنے آ جائیں گے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں ہر کوئی اپنے بھیجے ہوئے اعمال کی آزمائش کر، یعنی وہاں تجربہ کر لے گا، پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا کیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا ہے اور اس کا اثر کیا ہو رہا ہے۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ دنیا میں تو ہمیں کبھی اپنی ذات پہ گھمنڈ ہوتا ہے، کبھی اپنی دولت پہ گھمنڈ ہوتا ہے، کبھی اپنے تعلقات پہ گھمنڈ ہوتا ہے، کبھی ہمیں صاحب اقتدار لوگوں سے تعلقات پہ گھمنڈ ہوتا ہے، کبھی کسی کو اپنے بتوں پہ، کبھی کسی کو اپنے معبودان باطلہ پہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ وہاں یہ جتنے معبودان باطل ہیں ان کی حقیقت تو کھل جائے گی، یہ تو بات سامنے آ جائے گی، اور جو سچا مالک ہے مولاہم الحق، جو حقیقی مالک ہے، اس کے سامنے بات آ جائے گی اور سارے لوگ اس کے روبرو حاضر کھڑے ہوں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ خود بھی سمجھ لیں گے کہ یار جو کچھ ہم کرتے تھے وہ تو کوئی چیز ہے، وہ تو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، ان میں تو کوئی بات ہی نہیں تھی، اللہ کے سوا کوئی اطاعت کا مستحق ہی نہیں ہے، اور جس کی اطاعت کرنی ہے وہ اللہ کریم، اللہ کے حبیب کے حوالے سے کرنی ہے۔ کوئی کسی کی ذات اللہ کو چھوڑ کر الگ ہو کر اپنی اطاعت کی مستحق ہی نہیں ہے، ہم کیا جھک مارتے رہے۔ فرمایا اگر اس فلسفے کو سمجھنا چاہتے ہیں یہ لوگ، اگر بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اگر یہ سمجھتے ہیں جی ہمارا تو پیر صاحب سارا کرتے تھے، ہمارا سارا تو فلاں بزرگ کرتے تھے، ہمارا سارا تو فلاں صاحب اقتدار کرتے تھے، ہمارا سب کچھ تو وہ دیوتا کرتا تھا، ہمارا سب کچھ تو وہ بت کرتا تھا، تو فرمایا ان سے ذرا یہ پوچھئے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہارے لیے آسمانوں سے رزق بھیجتا ہے، بارشیں برساتا ہے، والارض، اور زمین سے روزی پیدا کرتا ہے۔ تم گن نہیں سکتے کہ اس زمین سے کتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں تمہاری خدمت کے لیے۔ کسی کی دوا بناتے ہو، کسی کی غذا بناتے ہو، کسی سے تمہارا لباس بنتا ہے، کسی سے تمہارا گھر اور مکان بنتا ہے، یہ ساری چیزیں کون دیتا ہے؟ کون ہے جو سب کچھ تمہارے لیے کر رہا ہے؟ آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے غلے، طرح طرح کی اجناس، طرح طرح کے پھول پتیاں، طرح طرح کی جڑی بوٹیاں، دوائیں، غذائیں، یہ کون دے رہا ہے؟ کون ایک ایک تنکے میں اثر پیدا کر رہا ہے؟ کون ایک ایک پھول، ایک ایک پتی میں تاثیر پیدا کر رہا ہے؟ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، اور کون ہے جو اس بارش سے رنگا رنگ چیزیں اگا دیتا ہے؟ ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی پانی ہے، لیکن تخلیقات کو دیکھو تو ان میں اتنی رنگا رنگی ہے کہ سمجھ نہیں آتی ان میں کون رنگ بھر رہا ہے، ان میں تاثیرات کہاں سے آ رہی ہیں، ان کے اثرات کیسے مرتب ہو رہے ہیں، کون ہے ایسا؟ اچھا چلو کائنات تو بڑی وسیع ہے، سمندروں میں بے شمار مخلوق ہے، خشکی میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، ہر جگہ اللہ کی مخلوق بسی ہوئی ہے۔ تم اپنے اندر دیکھ لو، اپنے وجود پہ غور کر لو۔ اَمَن یملک السمع والابصار، یہ تمہارے وجود میں جو خصوصیات ہیں،
سننے اور دیکھنے کی قوت ہی کو دیکھ لو، یہ تمہیں سننے کی قوت کون دیتا ہے؟ اور بصارت دیکھنے کی قوت کون دیتا ہے؟ یہ حواس خمسہ تمہیں کس نے دیے ہیں؟ کون دیتا ہے؟ اور جب وہ انہیں پرانا یا بند کر دیتا ہے یا بیمار کر دیتا ہے تو کوئی ہے جو اس کا متبادل لا کر تمہیں دے سکے؟ تمہارا بولنا، تمہارا سننا، تمہارا سوچنا، تمہارا فیصلے کرنا، یہ جو قوتیں تمہارے اندر اللہ نے دی ہیں، کوئی ہے جو دوسرا یہ سب کچھ کر سکے؟ باہر کی دنیا تو بہت وسیع ہے، اپنے وجود کے اندر دیکھ لو، روئے زمین پر جو کچھ پیدا ہوتا ہے کوئی شمار کر سکتا ہے کہ ایک لمحے میں کتنا سبزہ خشک ہوتا ہے، کتنا نیا تازہ پیدا ہوتا ہے، کتنے پتے جھڑتے ہیں، کتنے نئے پیدا ہوتے ہیں، کتنے پھل توڑے جاتے ہیں، کتنے نئے پیدا ہوتے ہیں، کتنے پھول سوکھ جاتے ہیں، کتنے نئے پیدا ہوتے ہیں، کوئی شمار کر سکتا؟ اچھا باہر کی دنیا تو وسیع ہے، تم اپنے وجود کو دیکھ لو، 1000 کھرب سیل ہے ہر وجود میں، 1000 کھرب۔ 100 ارب کا 1 کھرب بنتا ہے، 100 لاکھ کا 1 کروڑ بنتا ہے، اور 100 کروڑ کا 1 ارب، اور 100 ارب کا 1 کھرب۔ 1000 کھرب سیل ہے ہر وجود میں۔ کسی سیل کی عمر 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتی، ہر سیل اپنے جیسا دوسرا سیل پیدا کر کے مر جاتا ہے۔ ہم جہاں سے گزرتے ہیں، جہاں یہ میں بیٹھا ہوں، جہاں آپ بیٹھے ہیں، آپ اٹھ جائیں گے، یہاں سیلوں کا ڈھیر نیچے چھوڑ جائیں۔ جدھر سے بندہ گزرتا جاتا ہے لاکھوں سیل مر کر گرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو کروڑوں اموات ہر لمحے ہر وجود میں ہوتی ہیں، تمہیں پتہ ہے؟ کوئی پتہ چلتا ہے؟ کروڑوں نئے سیل جو بنتے ہیں پتہ چلتا ہے کون بنا رہا؟ یہی باڈی سیل جو ہیں، انہی سے دل بھی بنتا ہے، انہی سے دماغ بھی بنتا ہے، انہی سے کان بھی بنتے ہیں، انہی سے آنکھ بھی بنتی ہے۔ یہ کتنا لمبا، کتنا باریک اور کتنا مشکل نظام ہے، اس کو کون چلا رہا ہے؟ ہاتھوں کے سیل نئے پیدا ہوتے ہیں، پرانے مرتے ہیں، پاؤں کے، بدن کے، وجود کے، سر کے، بالوں کے، آنکھوں کے، کانوں کے، زبان کے، وجود کے ہر ذرے کے سیل مر کے گرتے رہتے ہیں، نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں خرابی آتی ہے انہی سیلوں میں آتی ہے۔ جب وہ سیل کمزور آتے ہیں، دیکھنے کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، اور خراب ہوتے ہیں، آنکھ خراب ہونے لگ جاتی ہے، کان کے خراب ہوتے ہیں، کان خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ جہاں وہ سیل کمزور یا بیمار پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، مکمل سیل نہیں بنتا، وہاں باڈی کو، جسم کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہمیں پتہ ہے یہ اتنا باریک نظام کون بنا؟ کوئی اللہ کے سوا ہے جو اسے بنا سکتا ہے؟ چلو یہ تو بہت باریکی کا نظام ہے، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن یہ تو روزانہ دیکھتے ہو، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ ایک قطرے سے، ایک بے جان قطرے سے ایک انسان بن کر پیدا ہو جاتا ہے۔ کون کرتا؟ قطرے میں تو جان نہیں تھی، اپنے وجود میں اس میں پاکیزگی بھی نہیں تھی، ناپاک قطرہ تھا۔ کس نے اسے انسان کا روپ دے دیا؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ اور جب وہ بھرپور انسان بن جاتا ہے تو جب چاہتا ہے کون اسے میت بنا دیتا ہے؟ ایک لمحے میں اس کا نام بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی ذات بھی ختم۔ کوئی نہیں کہتا کہ فلاں کو اٹھاؤ، کہتے ہیں میت کو اٹھاؤ۔
بڑا نامور آدمی ہے، بادشاہ ہے، سلطان ہے، تو کوئی نہیں کہتا بادشاہ سلامت کو اٹھاؤ، کہتے ہیں میت کو اٹھاؤ، جنازہ پڑھو، میت کو دفن کرو۔ کس نے اسے اتنی بڑی شہنشاہیت سے میت بنا دیا؟ ایک عام آدمی کو بیٹا یہ نہیں کہتا کہ باپ کو قبر میں اتارو، کہتے ہیں میت کو قبر میں اتارو۔ باپ کا بیٹا ہو تو یہ نہیں میرے بیٹے، وہ بھی کہتا ہے میت کو اٹھاؤ۔ یار اسے کس نے زندہ سے میت بنا دیا؟ کون ہے؟ کیونکہ جتنوں سے اللہ کے سوا تم امیدیں لگاتے ہو وہ تو خود پیدا ہوتے ہیں اور خود بھی مرتے ہیں۔ وہ کسی کو پیدا کیا کریں گے، کیا ماریں گے؟ خود پیدا ہوتے ہیں، خود مرتے ہیں۔ وہ تو اس نظام میں خود مجبور و بے بس ہیں۔ اللہ کریم کے علاوہ کائنات کا ہر ذرہ حیات و موت کی کشمکش کے درمیان مجبور و بے بس ہے۔ تو پھر ایسا کون ہے کہ جس کی ذات تک موت کا اثر نہیں ہے، جس کی ذات کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، جو جیسا ہے ویسا، جیسی اس کی شان ہے ویسی ہے، جس میں کوئی زمانے کا تغیر، کوئی تبدیلی، کوئی اثر نہیں کرتی؟ وہ کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس سارے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اس اتنے باریک اور اتنے کمپلیکیٹڈ نظام کو پوری قوت سے اور پوری ایکوریسی سے اور پورے صحیح طریقے سے کون چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فرمایا بے دین اور مرتد اور بدکار کے پاس بھی اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ تو اللہ ہی کرتا ہے۔ کوئی بھلے جتنا بھی دین سے دور ہو، کوئی جتنا بھی بدکار ہو، لیکن اس سوال کا جواب وہ یہی دے گا کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے کہیے کہ اگر یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو پھر تم اللہ سے تعلق پیدا کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ کے ساتھ کیوں نہیں جڑتے؟ کیا تمہیں اللہ کی عظمت سے خوف نہیں آتا؟ ابھی ایک لمحے میں تمہیں زندہ سے مردہ کر دے، تمہارا ایک بازو چھل کر دے، ایک آنکھ بند کر دے، دونوں بند کر دے، تمہاری چلنے کی قوت لے لے، تمہاری کھانے پینے کی قوت سلب کر لے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو تم عظمت الہی سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں کوئی خوف نہیں آتا کہ ہم کس ہستی کی نافرمانی کریں؟ تمہیں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اس کے احسانات کتنے ہیں ہم پر؟ افلا تتقون، تمہیں کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ ہم اس کی ناشکری کیوں کرتے؟ نافرمانی سب سے بڑی ناشکری ہے، اور شکر اطاعت کا نام ہے۔ بندہ شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، اتنی اس کی نعمتیں ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں، اس کے انعامات اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم جانتے نہیں، تو شکر کیا ادا کریں گے؟ بدلے میں ہم کیا دیں گے؟ ہر بندے کے پاس شکر ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کوئی اللہ و اللہ کے حبیب کی اطاعت کرے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کا شکر شمار ہوتا رہے گا۔ تو فرمایا کیا تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ یہ جس کی یہ تعریف ہے کہ وہ ہر چیز کو عدم سے پیدا فرماتا ہے، اور اس میں بے پناہ باریکیاں اور بے پناہ سیل اور چھوٹے چھوٹے ذرات جوڑ کر اسے ترتیب دیتا ہے، پھر اسے تم استعمال کرتے ہو، پھر تمہارے وہ کام آتی ہے، استفادہ کرتے ہو، اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا پروردگار ہے، جو تمہیں پیدا بھی کرتا ہے، سارے کمالات بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، حیات بعد الموت بھی دے گا، اور وہی حق ہے، وہی سچائی ہے۔ اور دیکھ لو سچ کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟
جھوٹ، باقی سب جھوٹ۔ سچ کے مقابل، حق کے مقابل باطل ہوتا ہے، سچ کے مقابل جھوٹ ہوتا ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے، یا ہر بات سچ ہے یا جھوٹ، درمیان میں کچھ نہیں ہے، ہر کام یا صحیح ہے یا غلط، یا حق ہے یا باطل ہے۔ تو فرمایا ذالکم اللہ، جس کی یہ شان ہے وہ اللہ ہے، جس نے زمینوں کو، آسمانوں کو پیدا فرمایا، ان کے نظام کو پیدا فرمایا، ان میں مخلوق کو پیدا فرمایا، پھر کتنی آسمانی مخلوق کو، فرشتوں کو، اور کتنی فضائی مخلوق کو، چاند ستاروں کو تمہاری انسانیت کی خدمت پہ لگا دیا، پھر بلندیوں سے قطرہ قطرہ بارش کا برساتا ہے، ایک ایک جگہ پہنچا کر وہاں سے بے شمار طرح کی رویدگیاں پیدا کرتا ہے، جسے تم استعمال کرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، لباس بناتے ہو۔ اور پھر اس سب میں یہ نہیں کہ ایک سال غلہ پیدا کر دیا وہ کھاتے رہو، عجیب اس کا نظام ہے، وہ پک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ اگلے سال نیا پھر ہو جاتا ہے، پھل درخت سوکھ جاتے ہیں، نئے پیدا ہو جاتے ہیں، پھل ختم ہو جاتے ہیں، اگلے سال پھر آ جاتے ہیں، پتے جھڑ جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ تو اس کو اس ترتیب سے اور اس مستقل مزاجی سے اور اس طرح سے کون چلا رہا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس سارے کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللہ، کہیں گے اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اگر اللہ کریم تمہاری ذات سے لے کر تمہاری کائنات تک سب کچھ بنا بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، تو تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی؟ پھر اس اللہ کی، اس پروردگار کی نافرمانی کرتے ہو جو اتنی نعمتیں تمہیں دے رہا ہے۔ فرمایا وَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللہ، کہ یہی اللہ ہے جس نے تمہارے وجود میں بھی اور دنیا میں بھی کتنے عجائبات رکھ دیے۔ یہ حقیقی پروردگار ہے تمہارا، اور یہی حق ہے۔ اور حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا ہوتا ہے؟ یعنی حق کو چھوڑ کر کسی طرف بھی جاؤ وہ باطل ہے، گمراہی ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تم کہاں دھکے کھاؤ، کہاں عمریں ضائع کر رہے ہو، تم کہاں پھر رہے ہو؟ تمہارے پاس گنتی کے لمحات ہیں، تم نہیں جانتے کہ اگلے لمحے موت آ جائے گی۔ سانس لی ہے، خارج کر سکیں گے یا نہیں، سانس چھوڑی ہے، اگلی لے سکیں گے یا نہیں، کوئی پتہ نہیں تمہاری زندگی کا یہ سارا کھیل کب ختم ہو جائے۔ تو تم ان چند لمحوں میں، جبکہ تمہارے سامنے ہمیشہ رہنے والی زندگی پڑی ہے، تو ان چند لمحوں میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تمہیں کبھی احساس نہیں ہوتا؟ افلا تتقون، تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اتنے عظیم پروردگار اور اتنے کریم اور اتنے غفور کی رحمت کا سہارا لیں، اس کے غضب کو آواز نہ دیں؟ کبھی تمہیں یہ خیال نہیں آتا؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی اللہ ہے جو تمہارا حقیقی پروردگار ہے، جو ساری نظام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اسے چلا رہا ہے، جو تمہارا بھی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور تمہیں ہر نعمت عطا کر رہا ہے۔ اور اگر اس کا در چھوڑو گے، اس کی نافرمانی کرو گے، تو جو کچھ کرو گے وہ نافرمانی ہوگی، وہ باطل ہوگا، وہ حق نہیں ہو سکتا۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تم کہاں زندگیاں ضائع کر رہے ہو؟ تم اپنی عمریں کہاں ضائع کر رہے ہو؟ جو اللہ نے مہلت دی ہے اسے کس فضول کام میں ضائع کر رہے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فرمایا اللہ کی نافرمانی یا گناہ یہ ایسی بھیانک خطا ہے، ایسا بھیانک جرم ہے کہ یہ شعور کو الٹ دیتا ہے۔ اب بندے کو برائیاں پسند آنے لگتی ہیں اور نیکی سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا
اے انسان تیرے پروردگار کا یہ ارشاد بھی سچا ہو گیا، سامنے آ گیا، سچ ثابت ہو گیا کہ الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، جو برائی کرتے ہیں وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ یعنی کبھی برائی سے آپ ایمان نہیں پا سکتے، نیکی نہیں پا سکتے، اچھا اجر نہیں پا سکتے۔ اللہ سے یقین متزلزل ہو جاتا ہے، اللہ سے ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ اور یہ معمولی بات نہیں، آپ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو دیکھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے تو کہیں گے یار یہ ہر چیز تو سامنے ہے، یہ تو ہمیں کر لینے دو، مریں گے تو کیا ہوگا دیکھی جائے۔ اور یہ عام بات سمجھی جاتی ہے، دیکھیں گے مریں گے تو کیا ہوگا دیکھی جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی نفی ہے نا۔ ضروریات دین سے آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، حساب کتاب اور عذاب ثواب پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان، آخرت کے برحق ہونے پر ایمان، بلکہ آخرت کے ایمان کی مزید تاکید کی گئی ہے۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، سارے ایمان اس میں آ گئے نا۔ وہ لوگ کہ جو آپ پر نازل ہوا اس سب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو اس سے پہلے اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمانیات کے سارے شعبے آ گئے، لیکن آخرت کی الگ سے تلقین فرمائے بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر انہیں پکا یقین ہوتا ہے، ٹھوس اور جامع، کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور وہاں جواب دینا ہے۔ اور جس کی اتنی تلقین کی گئی، اتنی تاکید کی گئی، وہی شعبہ سب سے زیادہ کمزور ہے۔ کہتے ہیں مریں گے تو دیکھیں یار کیا ہوگا، یہ سنی سنائی بات ہے۔ یہ کیوں بندہ اس طرح کیوں کرتا ہے؟ فرمایا برائی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نافرمانی کا اثر یہ ہے کہ وہ ایمان کو ختم کر دیتی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کریم سے ہر وقت اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہنا ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بار جرم کرنا ہی خطا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمارے سجدے بھی اس قابل نہیں کہ اس کی بارگاہ کے لائق ہوں، ہمارے تو سجدے بھی خطا شمار ہو سکتے ہیں۔ ہم جس خلوص اور جس دل کی گہرائی سے وضو کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے، ہمارا تو وہ بھی جرم بن جاتا ہے۔ کسی بھی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں اور آپ کی حالت اور آپ کی حاضری اس بارگاہ کے لائق نہ ہو تو کیا یہ جرم نہیں بن جاتا؟ تو ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے تو سجدے بھی جرم بن جاتے ہیں۔ ہمیں تو دن میں ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو وہ چہ جائے کہ ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی کو اپنا شعار بنا لیں۔ یار اللہ کی کتنی مخلوق ہے جو کہتی ہے ہم مسلمان ہیں لیکن سجدہ نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن سود کھائے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن نیکی کی طرف نہیں آتے، قتل کرتے ہیں، ڈاکے کرتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں، بم پھوڑتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو اس دیدہ دلیری سے تباہ کرنا۔ کتنے لوگ ہیں جو میں سیاسی نعروں سے جھوٹ بول کر لوگوں کی دنیا تباہ کر رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ جھوٹا نعرہ ہے، اس پہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہر ایک نیا بندہ ایک نیا نعرہ لگا دیتا ہے، لوگ بیچارے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے یہ تو جھوٹ تھا۔
تو کیا یہ نعرے لگانے والے جانتے نہیں کہ ہم جھوٹ بول کر لوگوں کو رسوا کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں۔ اس کا نتیجہ جھوٹ بولنے والوں، غلط کرنے والوں، غلط طور پر دولت کمانے والوں، ناانصافی کرنے والوں پر یہ ہوتا ہے کہ انہیں ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کسی کا ایمان کمزور ہو جائے یا ایمان ختم ہو جائے، کیونکہ پھر نیکی کا مدار بھی ایمان پر ہے۔ ایمان ہی چلا گیا تو کوئی بھلا کام کرو تو وہ بھی برائی شمار ہوتا ہے۔ وہ نیکی چونکہ نیکی وہ ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے، آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کی جائے، وہ نیکی ہے۔ جب اللہ کے ساتھ ہی ایمان ختم ہوگا تو پھر نیکی کہاں رہی؟ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، جن سے تم امیدیں رکھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ بت ہوں، دیوی دیوتا ہوں، صاحب اقتدار ہوں، ان میں کوئی ایسا ہے جو عدم سے مخلوق کو پیدا کرے؟ کوئی ایسا دکھاؤ۔ میں یبدأ الخلق، جو مخلوق کی بنیاد رکھے، عدم سے وجود عطا کرے، کوئی ایسا ہے؟ یا پھر انہیں پیدا کرنے کے بعد دوبارہ واپس لے جا کر پھر انہیں زندگی دے سکے؟ کوئی ایسا، کوئی تمہارے ذہن میں ایسا ہے؟ کیونکہ اللہ کے سوا تو جتنی مخلوق ہے وہ خود اس میں مبتلا ہے کہ پیدا ہوتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، پھر پیدا ہوں گے۔ کوئی پیدا کرنے والا بھی بتاؤ۔ جن سے امیدیں وابستہ کرتے ہو، کیا وہ ایسے ہیں کہ مخلوق کو عدم سے پیدا کریں، پھر انہیں موت کی اتھاہ گہرائیوں میں لے جائیں، پھر انہیں وہاں سے حیات عطا کر دیں؟ کوئی ہے ایسا؟ ان سے فرما دیجئے میرے حبیب، اللہ یبدأ الخلق، قل اللہ یبدأ الخلق، فرما دیجئے یہ صرف اللہ ہے جو عدم سے خلق کو وجود دیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک رواج ہو گیا نا، ادیبوں اور دانشوروں میں کوئی 4 صفحے کی کتاب لکھ بیٹھے تو کہتے ہیں یہ اس کتاب کا خالق ہے۔ بے خالق کس اعتبار سے ہے؟ کیا اس نے الفاظ عدم سے وجود میں لائے؟ کیا اس نے واقعات کو عدم سے وجود دیا؟ خالق صرف اللہ ہے کہ جو عدم سے وجود عطا کرتا ہے۔ لیکن مخلوق کو خالق کہلوانے کا کتنا شوق ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے لکھے پڑھے لوگ یہ لفظ استعمال، فلاں فلاں کتاب کا خالق ہے، فلاں فلاں شعر کا خالق ہے۔ بھئی خالق بننے کا بڑا شوق ہے تمہیں، تم خود مخلوق ہو، کسی نے تمہیں پیدا کیا، تم پیدا ہوئے، جب وہ موت دے گا تم مر جاؤ گے، تم خالق کیسے ہو سکتے؟ یہی باطل تصورات ہیں۔ فرمایا میرے حبیب نے واضح بتا دیجئے، قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فانا تؤفکون، صرف اللہ ہے جو عدم سے وجود عطا کرتا ہے، جو عدم سے پیدا کر کے حیات دیتا ہے، پھر موت دے دیتا ہے، موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی دے دے گا، وجود، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، گوشت ریزہ ریزہ خاک میں مل جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، اسے پھر وہ حیات عطا کر دے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں ٹکریں مارتے پھرتے ہو؟ تم کہاں اپنی امیدیں لیے دھکے کھاتے پھرتے ہو؟ کبھی اس دروازے پر، کبھی اس دروازے پر، کبھی اس در پر، سیدھے سیدھے اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتے؟
تم کیوں غیر اللہ کے دروازوں پہ ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ فلا تو فکون، تم کہاں دھکے کھاتے پھرتے ہو؟ یہ اللہ ہی ہے جو ساری کائنات کا واحد مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، عدم سے وجود عطا کرتا ہے، دوبارہ پھر پیدا کرے گا، موت کے بعد زندگی دے گا۔ تو میاں اس کی بارگاہ میں آؤ جب وہ سیدھا تمہیں بلا رہا ہے، جب تمہارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وسیلہ اور رہنمائے حق اور ہادی موجود ہے، تو پھر اتباع رسالت کو اپنا شعار بناؤ اور اللہ کی اطاعت کا دائرہ اس کے اندر آ جاؤ۔ اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔